بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ماہ سفر کا چاند نظر آ گیا ہے۔ اگر کوئی فقیر بھی 70 بار یہ آیات پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو مالدار بنا دے گا۔ اور اس طرح میں ایک راز کی بات بتا دوں گا، جو شخص بھی اس عمل کو کرے گا، ماہ سفر کا چاند دیکھ کر اللہ تعالیٰ اس بندے کی غیبی مدد فرماتا ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، حق تعالیٰ اس کو ایسے طریقے سے روزی عطا فرماتا ہے کہ اس کا وہم گما بھی وہاں تک نہیں جاتا۔ اس لیے یہ بڑا قیمتی عمل آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں پورا سال آپ تنگدستی سے محفوظ رہے، شیطان کے وسوسوں سے آپ کی حفاظت رہے، دشمنی کی دشمنی سے آپ کی حفاظت رہے، شرکوں کے شر سے آپ کی حفاظت ہو جائے، آفاتوں والیات سے آپ کی حفاظت ہو جائے، تو پھر آج اس رات کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس عمل کو ضرور کریں۔ ماہ سفر قرآن و حدیث کی روشنی میں ماہ سفر اور مظفر اسلامی کیلنڈر کے مطابق دوسرا مہینہ ہے۔ اسلام میں بعض مہینوں اور بعض دنوں کو دوسرے بات پر فضیلت اور قوت تو حاصل ہے اور برتری کا تصور بھی موجود ہے، لیکن اس مہینے یا دن کے ہونے یا اس میں آفات و بلائیں نازل ہونے کا خیال ہرگز نہیں پایا جاتا۔ اس سے پہلے کہ قرآن و سنت کے حوالے سے اس ماہ کے خیر و برکت یا نحوست کا جائزہ لیا جائے، قارئین کی خدمت میں اس کی وجوہ تسمیہ پر روشنی ڈالی جاتی ہے، جو کافی حد تک اصل بات کی سمجھنے میں معاون ہوگی۔ لہٰذا سفر عربی زبان کا لفظ ہے، جو کہ 3 حروف صاد فا را کا مرکب ہے۔ اس کے معنی یہ خالی ہونا، پھیلا ہونا۔ چنانچہ ان معنی کی رائے رکھتے ہوئے اسے بہت سی چیز معصوم ہے۔ جب ایک ذکر پر اتفاق کیا جاتا ہے، ایک بیماری کا سفر کہا جاتا ہے جس میں انسان کے پیٹ میں پانی جمع ہو جاتا ہے اور چہرہ زرد پڑ جاتا ہے۔ ایک مہینے کا نام بھی سفر ہے اور یہ نام کے وجود کی بنا پر رکھا گیا۔ اس مہینے میں لوگ گھروں سے اناج اکٹھا کرنے کے لیے نکلتے تھے، جس کی وجہ سے ان کا گھر خالی ہو جاتے۔ بعض اہل لغت کا خیال ہے اس ماہ اہل مکہ انسانی ضروریات پوری کرنے کے لیے مکہ سے باہر جاتے تھے، جس سے شہر مکہ خالی رہ جاتا تھا۔ اہل مکہ زمانہ اسلام سے قبل 4 مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ ان میں کسی قسم کے لوٹ کسوٹ، قتل و غارت سے پرہیز کرتے تھے۔ ان میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا ہے۔ ان ماہ کے اختتام وزیر ہوتے ہیں، وہ قبائلی سے جنگ کے لیے گھروں سے نکل کھڑے ہوتے تھے۔ اس مناسبت سے اس ماہ کو سفر کہا گیا۔ وہاں سفر مظفر میں پائے جانے والے بعض توہمات اور بلدیات زمانے اسلام سے پہلے عرب میں اس ماہ کے حوالے سے پچکنیاں پانی جاتی تھی۔ اس میں جان کر اس سے بدفعلی لینا عام تھا۔ کفار کا اس طرح تمہمات میں پڑنا دولت اسلام سے محروم ہونے کی بنا پر بعض تعجب نہیں، بلکہ افسوس، سب افسوس۔ آج مسلمانوں میں بھی اس طرح کے گمراہ عقائد رکھنے والوں کی تعداد ہے، جو اس ماہ کو تیار کرتے ہوئے اس میں شادی بیاہ، نیا کاروبار شروع کرنے اور ابتدائی 13 راتوں میں میاں بیوی کی ملاف سے اجتناب کرتے ہیں۔ چنانچہ ذیل میں ان باطل نظریات اور بدعات کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اس ماہ میں بلائی کثرت سے نازل ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ ایک سال میں 10,80,000 بلائیں اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ ان میں صرف اس مہینے سفر میں 9,20,000 بلائیں نازل ہوتی ہے۔ ناظرین، آج ماہ سفر کا چاند دیکھ کر یہ وظیفہ ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لے۔ اس قدرت قیمتی عمل ہے۔ ناظرین، جب تک آپ پورے یقین سے اس وظیفے کو کرے نہیں لیتے تو یہ وظیفہ کسی کا کام نہیں۔ جیسے کہ کوئی تالا ہو، اس میں چابی لگا ہو، اس کا ایک دھند گم ہو یا زیادہ ہو تو وہ چابی سے تالا نہیں کھولتا۔ اسی طرح اگر آپ عمل کے اندر کوتاہی کر جاتے ہیں تو آپ کو مکمل فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ پھر ہوتا کیا ہے، ہمارے خیالات، ہماری سوچ کمزور ہو جاتی ہے اور ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ بھائی، وظیفے سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا۔ یہ شک و شکایت آپ ختم کرنا چاہتے ہیں تو پھر مکمل ویڈیو دیکھا کریں، آپ کو مکمل فائدہ ہوگا۔ میں اتنا قیمتی عمل آج آپ کو دکھا رہا ہوں۔ آپ کو رزق کے اندر اتنی ترقی ملے گی، درجات اتنی بلند ہوں گے، رزق میں اتنا اضافہ ہوگا کہ اگر آپ مقروض ہیں، کہیں سے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، قرضے کے
ادائیگی کا، تو آپ دکھانا ایسے رب کے راوے مدد حاصل ہوں گے کہ آپ خود حیران ہوں گے، شیطانی جنات کے شرارتوں سے محفوظ ہو جائیں گے، عمر پر عیش و عشرت سے اپنی زندگی گزاریں گے۔ اگر کوئی بھی شخص کون سے یا فعل سے، اپنی زبان سے یا اپنے ہاتھ سے کسی بھی قسم کا اپنا کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی عزت کو بڑھا دے گا اور اس کو ذلیل فرمائے گا۔ دوستوں، آپ معزز بنانا چاہتے ہیں، محترم بننا چاہتے ہیں، معاشرے میں ایک مقام چاہتے ہیں، ہر بندہ چاہتا ہے میری عزت ہو، میرا احترام ہو، لوگ مجھے سے محبت کرے، یہ تمام چیزیں اس عمل کے ذریعے آپ کو ملیں گے، تو پھر اس سے بڑا عمل تو شاید آپ کو کوئی ملے۔ بڑا عمل آپ کو بتا رہا ہوں، اور اللہ کا پورا کلام ہی اللہ کے ذات ہی بڑے ہے، اس لیے اس کا ہی نام ہی بڑا ہے، لیکن میں اس عمل کے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں، بڑا قیمتی عمل آپ کو دے رہا ہوں، اس لیے اس عمل کو ضرور اپنی زندگی میں ایک مرتبہ کر لے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو نسلیں بھی سنور جائیں گے، خود بھی سنور جائیں گے۔ ناظرین، اس کے علاوہ ایک خاص اور مجرب وظیفہ اولاد کی خصوص کے لیے ہے، جو کوئی اپنا حلال بستر میں داخل ہونے سے پہلے 10 بار المتکبر پڑھے، اللہ ذوالجلال اسے پرہیزگار اور ایک فرض عطا فرمائے گا۔ ناظرین، آج کا یہ خاص وظیفہ قرآن پاک کی ایک مجرب آیات اور اللہ پاک کی صفاتی نام کا ہے۔ اتنا طاقتور ترین اور جلیل قدر عمل ہے کہ ہمارے جیسی ناقص زبان اس کو بیان نہیں کر سکتی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بھی ہے، اس کے اندر مقام بھی ہے اور بہت زیادہ خیر کثرت اس عمل کے اندر۔ سامعین، آپ نے یہ وظیفہ، یہ عمل کرنا کس طرح سے ہے، آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ یہ تسبیح میں آپ کو پتہ نہیں لگاؤں، ایک تو اللہ پاک کا صفاتی نام ہے اور ساتھ دوسرا قرآن پاک کی ایک آیات مبارک ہے، ان دونوں کی ایک تسبیح آپ نے پڑھ لینی ہے۔ پہلے آپ اللہ پاک کی صفاتی نام کو 100 مرتبہ پڑھ لے، ایک تسبیح پڑھ لے، اور دوسرا آپ نے یہ قرآن پاک کی جو آیات ہے اس کو 70 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ وظیفہ کے شروع میں اول و آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے یا رزاق کو پڑھنا ہے۔ رزاق اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ انشاءاللہ اس اسم کے برکات سے انشاءاللہ ہمیں اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی رزق کی تنگی نہیں ہوگی۔ عمل کے ساتھ ساتھ یقین کامل کا ہونا بھی حد ضروری ہے، ورنہ آپ خالی دامن رہ جائیں گے۔ اگر آپ اس وظیفے کو اپنا معمول بنا لیتے ہیں، بچیاں بھی پڑھیں، گھر میں عورتیں بھی پڑھیں، تو اس کے برکتیں بہت زیادہ ہے۔ رزق دینے والا ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اور میں اللہ کی محبت ہم سب بہت زیادہ ہے، اور جو محبت کرتا ہے وہ تکلیف نہیں دیتا۔ اس تسبیح کو 100 دانوں کے تسبیح پر شمار کرنا ہے۔ اس کے بعد قرآن پاک کی بہت ہی معجرب آیات پڑھ لینی ہے۔ واللہ الملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ ہے، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے، اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کر دیا، لہٰذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ میرے بندوں، جیسے میں ہدایت دوں، اس کے علاوہ تم سب گمراہ ہو، اس لیے تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، جس نے میں کھلاؤں اس کے سوا تم سب بھوکے ہو، تو تم مجھ سے کھانا طلب کرو، میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، جسے میں لباس پہنا ہوں، اس کے علاوہ تم سب بے لباس ہو، لہٰذا تم مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب رات تک دن گناہ کرتے ہو، اور میں گناہ بخشت ہوں، تم مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ اے میرے بندو، تم کسی نقصان کے مالک نہیں ہو کہ مجھے نقصان پہنچا سکو، اور تم کسی نفع کے مالک نہیں ہو کہ مجھے نفع پہنچا سکو۔ ناظرین، اگر اس کے متعلق بتانے لگ جائے تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ مختصر اس آیات مبارک کو 70 دفعہ آپ نے ماہ سفر کا چاند دیکھ کر پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھ لینا، آپ کے اوپر دولت
برستے رہیں گے، آپ کو اس کے حیران کن نتائج ملیں گے۔ ناظرین ابھی وظیفہ کرنا شروع کرے دی، انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے شمار احسانات کرتا ہے اور اس کے احسانات کے دائرے میں نیک اور بد سبھی داخل ہے۔ عتی کے بندے اللہ تعالیٰ کے نافرمانی اور گناہوں میں مشغول رہتے ہیں، اس کے باوجود وہ انہیں بھوکے سے ہلاک نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے اپنے حکمت کے تقاضوں کے مطابق روزی دیتا ہے اور وسعت عیش عطا فرماتا ہے، اور اس میں مومن اور کافر سب ہی داخل ہے۔ اللہ پاک میرا سننا اور آپ کا سننا اپنے بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھ دے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔